نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون او كما قال تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت میں بہت سے وہ امور رکھے ہیں جس کو اللہ نے نیکیوں میں سے شمار کیا، معروفات میں سے شمار کیا، اور بہت سے وہ ہیں جنہیں منکرات میں سے شمار کیا۔ اور ہم منکرات کو سن رہے تھے، ہم نے پچھلے جمعہ کو سنا زبان سے ہونے والے گناہوں کے بارے میں، اور بد زبانی کا گناہ کیا ہے اس کے بارے میں اور اس سے بچنے کے بارے میں ہم نے سنا۔ آج سنیں گے دل سے ہونے والے گناہ کے، جیسے زبان سے ہونے والے کچھ گناہ ہیں، ویسے دل سے ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ ہے حسد۔ اس کے بارے میں سنیں گے کہ حسد کسے کہتے ہیں اور ہماری شریعت میں حسد کے بارے میں کیا احکامات آئے ہیں۔ یہ بات تو صاف ہے کہ جو عادت، جو کوالٹی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہم دیکھیں گے اسلام نے بھی اس سے روکا ہے۔ اور حسد ایک ایسی ہی چیز ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں جلنا، حسد کا مطلب یہ ہے۔ اور عربی میں اس کی تعریف کرتے ہیں علماء زوال نعمت الغیر، تمنی زوال نعمت الغیر، کہ آدمی یہ سوچنے لگے کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جو نعمت ملی ہے، وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ تو اس طریقے کی تمنا جب انسان کے دل میں آتی ہے، کسی کی سکسیس کو دیکھ کے، کسی کی شہرت کو دیکھ کے، کسی کی کامیابیوں کو دیکھ کے، یہ خواہش دل میں آنے لگے کہ ارے اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس طریقے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے اسے حسد کہتے ہیں، اور اس سے اسلام نے روکا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سمجھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے تنافس۔ قرآن کی زبان میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، ایک جگہ قرآن نے ایک دوسرے الفاظ میں کہا۔ تو ایک ہوتا ہے کمپٹیشن اور ایک ہوتا ہے جلن۔ اسلام نے کمپٹیشن سے نہیں روکا، حسد تنافس سے نہیں روکا، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے سے نہیں روکا، بلکہ اس کی تعریف کی ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ یہ جنت میں جانے والوں میں جو سب سے آگے ہیں وہ وہی ہیں جو دنیا میں نیکی میں سب سے آگے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں۔ تو انسان کا نیچر ایسا ہے، انسان کا مزاج، کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور انسان کے مزاج میں یہ بات بھی ہے کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی اور آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھ کے۔ تو ایک کمپٹیشن انسان کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہے کہ نارمل حالات میں انسان کوئی بھی کام کرے گا، لیکن جب اس کا کمپٹیشن آ جاتا ہے تو کمپیٹ کرنے کی چکر میں اور زیادہ اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے۔ تو اسے سبقت کرنا کہتے ہیں، اور یہ انسان کے نیچر کا حصہ ہے۔ اسلام نے بھی اس کی تعریف کی کہ نیکیوں کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ہر چیز میں اجازت ہے، حلال چیزوں میں اور ہر چیز میں اللہ نے اس کی اجازت دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ہے کہ نیکی کے چیزوں میں، خیر کے چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت ہونی چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا خیر کے کاموں میں، اس پر تو اسلام نے ابھارا ہے، اور اس پر سینکڑوں مثالیں ہیں صحابہ کی۔ خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہی سبقت جب ہم کسی دوسرے کی سکسیس کو دیکھیں
تو یہ خواہش پیدا ہونا تو سبقت ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے، لیکن اگر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کی جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی سکسیس ختم ہو جائے، یا اس کی سکسیس مجھے مل جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے، تو اس کو حسد کہتے ہیں، اس کو جلن کہتے ہیں. اس سے اسلام نے روکا ہے. یہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا، اسلام نے اس سے روکا ہے. اور اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث بیان فرمائی کہ ہلاک کرنے والی چیز، ہلاک کرنے والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کو کھا جاتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، نیکیوں کے نور کو ختم کر دیتی. تو حسد کے اندر ایسے اثرات ہوتے ہیں، چنانچہ واقعات بھرے ہوئے ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جن جن قوموں نے حسد کیا ہے وہ تباہ ہوئے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہوئے ہیں. سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ حسد اور تکبر. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر وہاں پر وہ تھے تو ان کے اعزاز و اکرام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور وہاں پر ابلیس بھی تھا جو فرشتوں کے پاس رہا کرتا تھا، اور وہ تھا تو جنات کی نسل میں سے، آگ سے پیدا ہوا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ سے اس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا کیونکہ اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس جانکاری تھی، اور وہ اللہ نے اس کو اعزاز کے طور پر فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس پڑھتا تھا، جو بھی ہو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اب جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو وہاں پر آسمانوں پہ ابلیس بھی رہا کرتا تھا، اور ابلیس سے بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی سجدہ کرو. ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور میں بلند اور برتر ہوں، آدم کے سامنے میں کیوں سجدہ کروں. اور اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ اب تک تو آسمانوں میں میری عزت تھی، فرشتوں میں میری عزت تھی، تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ ابلیس کی عزت کریں کیونکہ اس کے پاس علم ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. اور جب آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم کو سجدہ کریں. تو اب ابلیس کے اندر وہ حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب مجھ سے زیادہ کوئی اور قابل بن رہا ہے، کوئی اور آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ جو حسد ابلیس کے اندر پیدا ہوا، ابلیس کو اس نے تباہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے دھتکار دیا، اور قیامت تک کے لیے من المنظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت دی جائے گی، قیامت تک کے لیے تو دنیا میں مارا مارا پھرے گا، لوگوں کو بھٹکائے گا، اور پھر اس کے بعد سب سے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو یہ حسد کا انجام. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت حابیل اور قابیل، یہ دو بیٹے ہیں. اور ان کا قصہ مشہور ہے کہ یہ دو تھے، دونوں میں حضرت حابیل جو ہے وہ زیادہ نیک تھے، دیندار تھے، اور اللہ کے زیادہ قریب تھے. قابیل زیادہ قریب نہیں تھا. اب اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ قربانی پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر. تو دونوں نے بھی ذبح کیا، دونوں نے بھی قربانی پیش کی. اور اس وقت کی شریعت میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ کو جس کی قربانی کو قبول کرنا ہوتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ آگ آ کر کے اس کی قربانی کو اٹھا کے لے کے چلے جاتی تھی. کہ اس وقت میں اللہ کا ایک قانون تھا قربانی کو قبول کرنے کا، ایک انداز. تو جو قربانی کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا قربانی قبول نہیں ہوئی. چنانچہ جب قربانی کی گئی تو قرآن کریم نے بھی یہ بات کہی ہے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی تو قبول کر لی، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد قابیل کے اندر وہ حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا. قابیل کا کام یہ تھا کہ جب وہ چیز دیکھا کہ ارے میرے بھائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت رکھی ہے، وہ اللہ کا مقبول ہے، اس کو سکسیس ملی ہے، وہ آگے بڑھا ہے، تو قابیل کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی سے کمپیٹ کرتا
اور ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا اور وہ بھی اللہ کی طرف رغبت کرتا اور دوڑتا اللہ کو منانے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے اسلامی طریقے پر چلنے کے بجائے شیطانی طریقے پر چلنا پسند کیا اور اس کے دل میں حسد پنپنے لگا۔ اور حسد کا کیا مطلب ہے کہ یہ میرے بھائی کو جو سکسیس ملی ہے وہ سکسیس میں کھینچ لوں، وہ ختم کر لوں اور اسے ناکام کر دوں۔ چنانچہ اس نے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ اگر تم اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے قتل کرو گے، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں دست اندازی نہیں کروں گا، میں مظلوم بن کے قتل ہونا پسند کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، معجم طبرانی میں آپ نے فرمایا، اور انسان کی سائیکالوجی کو کتنے اچھے طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، مجرمین کی سائیکالوجی کو پڑھتے تھے کہ جرم کیسے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ اگر حسد آئے گا تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو قتل تک پہنچائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو سگے بھائی ہیں، دو بیٹے ہیں، سگے بھائی ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے، اور حسد کی وجہ سے ایک دن ایسا آیا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر قتل کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض یہ ایک ایسی عادتوں میں سے ہے کہ انسان کو اپنے بھائی کے اوپر تلوار چلانے پر مجبور کر دیتی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا، شریعت نے اس سے روکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام کو ان کے والد زیادہ چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یہ دیکھ رہے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ایک انسان کے نیچر میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس موقع پہ یہ چیز پنپنی چاہیے تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سوچتے کہ ہم بھی کار خیر کریں، اچھے کام کریں کہ ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، لیکن بجائے یہ کہ وہ یہ کام سوچتے اور خیر کی طرف جاتے، انہوں نے حسد کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ خواہش کی کہ یوسف کو ہی قتل کر دیں گے تاکہ یوسف کو یہ جو سکسیس ملی ہے، والد کی جو توجہ ملی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ قرآن نے دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی، ایک حسد ہے، ایک تنافس ہے، ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے کی نعمت کو ختم کرنے کی تمنا کرنا ہے۔ شیطان کا یہ راستہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی چل پڑے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ قرآن کریم نے کہا کہ ان کی نیت اچھی تھی لیکن ان کا طریقہ اچھا نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں آپس میں کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی رضامندی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، تمہارے والد تم کو چاہنے لگے۔ یہ مقصد تو ان کا صحیح تھا لیکن ان کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ ناکام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غصہ نازل کیا، انہیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑا، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو قبول کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسد نے ہمیشہ انسان کو ذلیل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ مدینے کا حال یہ تھا کہ مدینے میں دو قومیں تھی عرب کی، اور اوس اور خزرج کے نام سے، اور آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ سالوں سے ان کے آپس میں دشمنیاں چل رہی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور کئی سال تک ان کی آپس میں جنگیں چلتی تھی۔ اور پھر ہوا یوں کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کرنے سے پہلے انہی لوگوں نے آپس میں، ان کے سرداروں نے بیٹھ کر، دونوں قبیلوں کے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کہ ہم اتنا لڑ رہے ہیں، اتنے سالوں سے ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو غارت کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی کھیتیوں کو اجاڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے، اور متحد ہونے کے لیے ان سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہمیں کوئی ایک لیڈر کو چننا ہوگا، کوئی ہمارا سردار بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ہمیں ہمارے ہی قبیلوں میں، مدینے کے رہنے والوں میں ایک بندہ ہے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول، اس کو ہم اپنا سردار بنا لیں گے۔ وہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ بہت مالدار بھی تھا اور سردار ٹائپ کا آدمی تھا، اور سوچ سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی بھی تھا۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کو اپنا سردار بنا لیں گے، یہ ہمارا سردار ہوگا۔ چنانچہ اس کو سردار بنانا طے ہوا تھا، ابھی فائنل میٹنگ نہیں ہوئی۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں، تو ان سب لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ اگر ہم کو سردار بنانا ہی ہے، حاکم بنانا ہے، تو ہم تو رسول اللہ کو حاکم بنائیں گے۔ نبی علیہ السلام تو ہمارے لیے نعمت کے طور پہ آئے۔ چنانچہ سب نے مل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لی۔
اب عبداللہ ابن ابی جو سردار جس کو بنایا جانا طے ہوا تھا، اس کے سامنے دو راستے تھے. ایک تو یہ کرتا کہ نبی علیہ السلام کی غلامی کو قبول کرتا اور پوری امت کے کروڑوں مسلمانوں کا سردار بن جاتا، صحابی بننے کا شرف اسے حاصل ہوتا. لیکن اس نے حسد کیا، اس کے دل میں وہ آگ پنپنے لگی کہ ارے مجھے سرداری ملنے والی تھی، یہاں محمد کو مل گئی. اب وہ تمنا کرنے لگا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. قرآن کریم نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم محمد کو یہاں سے بھگا دیں اور جو رتبہ محمد کو ملا ہے وہ مجھے مل جائے. حسد کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ آدمی نبی علیہ السلام کے مرتبے پر بھی انگلی اٹھانے لگتا ہے. چنانچہ روایتوں میں قرآن کریم نے کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس حسد کے نتیجے میں عبداللہ ابن ابی پوری زندگی اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، نبی علیہ السلام کے لیے اپنا بغض پالتا رہا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کریم نے کہا کہ کفار اور مشرکین اور ابو جہل سے بھی زیادہ نچلے درجے میں جہنم میں یہ لوگ ہوں گے. حسد کا انجام یہ ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے، ہماری شریعت نے حسد سے روکا ہے. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے کہ اگر کسی دوسرے کی نعمت آدمی جب ناکام ہوتا ہے اور اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے دوست و احباب کی کامیابیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت آتی ہے. یہ انسان کا نیچر ہے. لیکن اس کا رخ کدھر پھینکنا ہے، کدھر پھیرنا ہے، اس کو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اس کا رخ اور اس کا رزلٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ ارے وہ سکسیس اس کے پاس سے ختم ہو جائے، بلکہ اس کا رخ ادھر ہونا چاہیے. قرآن کریم نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ہم بھی مقابلہ کریں، ہم بھی کمپیٹ کریں، ہم بھی ہیلتھی کمپٹیشن کریں کہ میں بھی سکسیس حاصل کروں گا. میرے بھائی نے حاصل کی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، میں بھی حاصل کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دعا کی عادت ڈالو، اللہم لا مانع لما اعطیت. جسے اللہ نے دیا ہے کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. ولا معطی لما منعت. اور جس سے اللہ نے ہاتھ روک لیا ہے کوئی اسے دینے والا نہیں ہے. اس چیز کی عادت ڈالنا ہے. حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم آبجیکشن کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے اسے کیوں دیا. اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا، اللہ کی رزق ہے، اللہ جسے چاہے دے. تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جو حسد کر رہا ہے وہ گویا اللہ کی تقدیر پر انگلی اٹھا رہا ہے. تو حسد سے بچنے کی ضرورت. نبی علیہ السلام نے فرمایا تحلیق الدین. حسد ایسی چیز ہے کہ آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کے نور کو کھا جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے آگ لکڑیوں کو نکل جاتی ہے، اگر آدمی کے اندر حسد آئے گا، جتنے نیکیاں اس نے کی ہیں اپنی محنت اور مشقت کر کے، صدقہ خیرات کر کے، اپنے جسم کو فاقے میں ڈال کر کے جتنی نیکیاں کمائی ہیں، یہ حسد اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو اسی لیے بچنے کی ضرورت ہے اور اس سے حفاظت طلب کرنے کی ضرورت ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اس کا ورد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسد سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.